ایک نواب صاحب تھے، گھر میں لیٹے تھے، ان کو کھانسی آ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک چور نواب صاحب کے گھر میں گھسا چوری کے لیے، اور جیسے گھسا ویسے نواب صاحب کو کھانسی آ گئی رات میں۔ چوروا جانے اس کی جاگت ہے کہا، بس سٹ سے نواب صاحب کے تخت کے نیچے گھس گیا۔ اب نواب صاحب دیکھ لی وہی کے اوپر تھک اخا تھو۔ رات بھر نواب صاحب تھکا برف کے سلی بنائی دی اور چپ پہ پرا جائے نہیں کہ بے جان جی تھکت سویرے کا پورا نوائے دیں، یہاں تک کہ صبح کے ٹائم ان کی بیوی کچھ پانی وانی لے کے، تو نواب صاحب تھکتے رہے، وہ بیوی تھک ماری، تو بیوی بڑبڑانے لگی، کہیں تم کو تمیز نہیں، بے ڈھنگے کہیں کے بوڑھے ہو گئے، ہم پر تھوک دیا۔ تو نواب صاحب نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تم زندگی کی ساتھی ہو، ایک تھوک نہیں برداشت کر پائے، اور آج میرا صرف ایک رات کا ساتھی ہے اور میں رات بھر تھوکتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ جب نواب صاحب نے بتایا تو بھگا چوروا، اور بھگا کہیں اللہ کا شکر ہے آیا تھا کالا بن کے، جا رہا ہوں سفید بن کے، تو پر رات بھر تھک کی نو سمجھس کہ ہمارا رنگ صاف بھوا۔ ایسے ہی آج کل کچھ بے حیا ہو گئے ہیں، پورا گاؤں تھکتا ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہماری معراج ہو رہی ہے۔ ہم کو چاہے جتنا کوئی تھوکے لیکن ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں گھس کے بیٹھتے ہیں، محلہ والے تھکت ہیں، گاؤں والے تھکت ہیں، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سے طلاق دے ہیں تو کہ مہروگ رکھے رہی ہیں، طلاق دے ہیں اس کے بعد رکھے رہی ہیں۔ محلہ والے تھکتے ہیں، گاؤں والے تھکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سے سود کھاتے ہیں، سودخوروں کو گاؤں والے تھکتے ہیں، یار پڑا سودخور ہو یار، ان کے دارے نہ جائے وہ کہ یہاں کوئی بٹیا کہی دی ہو سودخور ہو، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر پڑے والا۔ ایسے بہت سے شرابی نشہ کرتے ہیں، لوگ گاؤں والے اس کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں۔ یہ موقع ہے اس وقت حضور کی معراج کے تذکرے کا۔ معراج حضور کو جسمانی ہوئی، روحانی کئی مرتبہ ہوئی، جسمانی معراج ہوئی، یعنی جسم کے ساتھ اپنے بدن کے ساتھ حضور ساتوں آسمان پر گئے، سدرہ پہ گئے، عرش پہ گئے، لامکاں میں گئے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، خواب میں گئے ہیں، جسم کے ساتھ نہیں گئے۔ کیوں؟ حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اپنے بستر سے رات میں حضور کو کبھی میں نے کھویا ہوا نہیں پایا، یعنی حضور میرے ساتھ بستر ہی پہ ہوتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب بیوی نے کبھی ان کو کھویا ہوا نہیں پایا تو گئے کیسے رات میں؟ لیکن حضور کو معراج ہوئی ہے مکہ شریف میں، حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے مدینے میں۔ مکہ میں معراج ہو گئی ہے تب حضور مدینہ گئے ہیں، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ کا گونا گیا حضور کے ساتھ، تو اپنی زندگی کی بات بتا رہے۔ بہرحال حضور کو اللہ تعالیٰ نے جسم و جسمانیات کے ساتھ بلایا، اور کہاں لیٹے تھے؟ اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ کہہ دو تمہارا رب تم کو بلا رہا ہے۔ براق لے کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب براق دیکھا تو اپنی امت کی یاد آئی،
کہ میری امت کیسے گزرے گی. تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو اپنے پروں پہ گزاروں گا، اور جس شان کے ساتھ میرے نبی براق پر بیٹھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس نقشے کو یوں عرض کرتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے وہ ترن. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے وہ ترن. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. حضور براق پہ سوار ہوئے، بیت المقدس کے مسجد اقصی جو فلسطین میں، وہاں گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی موجود تھے. حضور نے سب کی امامت فرمائی، اور یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے میرے نبی کی امامت. ابھی جون بیلوے کہا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو جب مٹی مل گئے تو وہ سب پہنچ کیسے گئے؟ بولو. پتہ چلا نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتے، نبی زندہ رہتے، شہید زندہ رہتے. جب شہیدوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے تو شہید تو میرے نبی کے امتی ہیں. جب امتی کا عالم یہ تو نبی کا درجہ تو بہت بلند ہے. سارے نبی کے پیچھے امامت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر حضور وہاں سے پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے تو روتے، بائیں طرف دیکھتے، دہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے. حضور نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا داہنی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو اپنی ان اولادوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں اچھا کام کیا تو اللہ ان کا ٹھکانہ جنت بنائے گا، تو میں خوش ہو جاتا ہوں. اور بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری اولادیں نظر آتی ہیں جو دنیا میں خدا کی نافرمانی کی ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بہرحال معراج کی تفصیلی واقعہ تو نہیں بتا سکتے. پہلے پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، پانچویں پہ گئے، یہاں تک کہ سدرا پہ گئے اور سدرا سے لامکان گئے. اور جب رب کی حضور میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی بدنی عبادت سب خدا کے لیے. تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے میرے نبی. تو حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. آج بہت سے کہا تھا نبی پر سلام پڑھو تو سمجھ میں آوت ہی غوث اعظم کا ملائے ہیں، خواجہ کا ملائے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ملائے ہیں، غازی سرکار کو ملائے، صابر کریری کو ملائے، وارث پاک کو ملائے ہیں. صرف نبی پہ سلام ہے. اگر نبی ہی پہ سلام ہوتا
تو حضور معراج کی رات میں تحیات میں نہ کہتے وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام ہو، نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، جب حضور رب کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے دونوں بازوؤں کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھا، دست قدرت۔ حضور فرماتے فَوَجَدْتُ بَرْدُهُ بَيْنَ ثَدَيَّ، تو حضور اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے بیچ میں پائی۔ فَعَرِفْتُ بِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کی وجہ سے میں ان تمام چیزوں کو جان گیا جو زمین و آسمان میں تھے۔ ساری چیزوں کا علم اللہ نے نبی کو عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد نماز کا تحفہ لے کے چلے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے کہا اپنی امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہا 50 وقت کی نماز اللہ نے تحفے میں ہم کو دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت بڑی کاہل ہوگی، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے کم کرائیے۔ ہماری آپ کی کاہلی موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے۔ گئے رب کی بارگاہ میں تو 5 وقت کی نماز گھٹی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنے وقت کی رہ گئی؟ کہا 45۔ کہا اب بھی جائیے، ابھی بہت ہے، آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی۔ یہاں تک کہ 9 مرتبہ ایسے ہی گئے آئے تو 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت 5 وقت پڑھے گی، ہم ان کو 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے، یہ بھی کم ہے۔ کہا نہ، اب اپنے رب کی بارگاہ میں شرم آتی ہے۔ بہرحال 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے کرم سے ہم لوگ 50 وقت سے بچے 5 وقت کے لیے۔ 5 وقت کی نماز حضور معراج میں تحفے میں ہمارے آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن آج ہم ان 5 وقت کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے؟ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، وقتوں پہ ادا نہیں کرتے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے والذین هم یراؤون، اور ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ، ان کے لیے بھی بربادی۔ پھر آگے اللہ فرماتا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کے لیے بھی بربادی ہے جو فائدے کا سامان لوگوں کو دیتے نہیں، روک لیتے۔ جیسے کہ لکڑی پھاڑنا ہے، آپ کے گھر میں کلہاڑ نہیں ہے، پڑوسی سے مانگا اس نے نہیں دیا، پڑوسی کے یہاں سیڑھی ہے، آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑی، مانگا نہیں دیا، تو ایسے روکنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ بالٹی نہیں تھی، آپ نے پڑوسی سے مانگا نہیں دیا، تو قرآن کہتا ہے وہ برباد ہو گیا۔ دکھائے کے لیے جو نماز پڑھے وہ بھی برباد، اور جو اپنے پڑوسیوں کو فائدے والا سامان نہ دے، روک لے، وہ بھی برباد۔ آج ہمارا آپ کا معاشرہ بہت گندا ہو گیا۔
آج ہم کو چاہے جتنا کوئی تھوکے لیکن ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں گھس گھس کے بیٹھتے ہیں، محلہ والے تھکت ہیں، گاؤں والے تھکت ہیں، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سے طلاق دے دے ہیں تو کہ مہروق رکھے رہی ہیں، طلاق دے دے ہیں اس کے بعد رکھے رہی ہیں۔ محلہ والے تھکتے ہیں، گاؤں والے تھکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سے سود کھاتے ہیں، سود خوار، سود خوروں کو گاؤں والے تھکتے ہیں، یار پلا سود خور ہو یار، ان کے دائرے نہ جائے، ان کے یہاں کوئی بٹیا کہی دی ہو سود خور ہو، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر پڑے والا۔ ایسے بہت سے شرابی نشہ کرتے ہیں، لوگ گاؤں والے اس کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں۔ ایک نواب صاحب تھے، گھر میں لیٹے تھے، ان کو کھانسی آ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک چور نواب صاحب کے گھر میں گھسا چوری کے لیے، اور جیسے گھسا ویسے نواب صاحب کو کھانسی آ گئی رات میں۔ چوروا جان اس کی جاگت ہے کہا، بس سٹ سے نواب صاحب کے تخت کے نیچے گھس گیا۔ اب نواب صاحب دیکھ لی، وہی کے اوپر تھک اخا تھو۔ رات بھر نواب صاحب تھکا برف کے سلی بنائی دی، اور چپ پہ پرا جائے نہیں کہ بے جان جی تھکت سویرے کا پورا نوھائی دی، یہاں تک کہ صبح کے ٹائم ان کی بیوی کچھ پانی وانی لے کے، تو نواب صاحب تھکتے رہے، وہ بیوی تھک ماری، تو بیوی بڑبڑانے لگی، کہیں تم کو تمیز نہیں، بے ڈھنگے کہیں کے بوڑھے ہو گئے، ہم پر تھوک دیا۔ تو نواب صاحب نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تم زندگی کی ساتھی ہو، ایک تھوک نہیں برداشت کر پائے، اور آج میرا صرف ایک رات کا ساتھی ہے، اور میں رات بھر تھوکتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ جب نواب صاحب نے بتایا تو بھگا چوروا، اور بھگا کہیں اللہ کا شکر ہے آیا تھا کالا بن کے، جا رہا ہوں سفید بن کے، تو پر رات بھر تھک کے نہ وہ سمجھس کہ ہمارا رنگ صاف بھوا۔ ایسے ہی آج کل کچھ بے حیا ہو گئے ہیں، پورا گاؤں تھکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہماری معراج ہو رہی ہے۔ اے لوگوں، شرم حیا نہیں تو جینا بیکار ہے۔ کسی کے گھروں میں نہ بیٹھو، کسی کے دروازے پر بغیر ضرورت کے نہ جاؤ، اس سے تمہاری عزت برباد ہو جائے گی، لوگ تم پر نگاہیں اٹھائیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایسے ہی طلاق دینے کے بعد عورت کے قریب نہ جاؤ، دے ہیں انگنتے تک کہیں دوین دفعہ کہا رہے ہیں، پتہ نہیں کو بتائے دے تھے کہ دوی دفعہ دیئے نہیں ہوتے، بکہیں دوی دفعہ دیئے رہے۔ ارے جس خدا کے ڈر سے تم یہ کہہ رہے ہو 2 مرتبہ، وہ خدا جان تو رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، طلاق دے کر چھپا رہے ہو۔ لڑکے حرامی پیدا ہوں گے، اولادیں حرامی پیدا ہوں گی، اور قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسے ہی سود ہے، سود کھانا۔ بصرہ میں ایک حبیب تھے، بہت مالدار رہے، سود میں رقم بانٹے رہے، تو اصلی رقم نہیں لیتے رہے، بڑھتی والا لیتے رہے، سود والا وصولہ کرتے رہے، کھاوا کرتے رہے۔ اتفاق سے ایک فقیر دروازے پر گیا، کہا حبیب اللہ کے نام پر دے دو۔ تو حبیب نے کہا سنو، ہم تم کا دے دے بے، لیکن تم رہی ہو غریب کے غریب ہے، تو تمہار غریبی تو جائی نا، تم رہی ہو فقیر کے فقیر، اگر ہم کچھ تم کا دے دے، اور تم جیسے فقیرن کا اگر ہم روز دے لگبے تو تمرن جیسے فقیر ہم ہو جیوے، اس لیے تم چلے جاؤ، ہم تم کا کچھ دے نہ پے۔ وہ بیچارہ فقیر چلا گیا۔ بیوی نے کھانا بنایا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو جو پتیلی میں تھا چاول دال جو بھی تھا سب خون سے بدل گیا۔
بیوی نے کہا تم نے بڑا برا کیا، اس بھوکے انسان کو تم نے واپس کر دیا، کہا دوسرا بناؤ، دوسرا بنایا، اور جب بن کے تیار ہوا پھر پورا کھانا خون سے بدل گیا۔ بیوی نے کہا حبیب اب تمہارے نصیب سے خدا نے روزی اٹھا لی ہے،